اگر ہم بات کریں نئی نسل کی، جس میں آج سوشل میڈیا کا استعمال دیکھ لیں، بچوں کو ہم موبائل پکڑا دیتے ہیں. اب کچھ ایسے ہیں جو حضرت واصف علی واصف سے ناواقف بھی ہیں، ان تک پیغام کیسے پہنچایا جائے کہ وہ ان تعلیمات پر عمل کرے، ان کو رستے پر چلے، تو ان کے لیے زندگی جو ہے ایک جینے کا سلیقہ بھی ان کو پتہ چلے گا، ایک باقاعدہ طور پہ پراپر ایک آپ کہہ لیں کہ لائن مل جائے گی کہ اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے. جی دیکھیں، واصف صاحب تو اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے اور انہوں نے خوب حق ادا کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا لوگوں کی رہنمائی تھا. انہوں نے اگر گھر میں ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ آتے رہتے تھے، ہر وقت دن ہو یا رات ہو دروازے کھلے ہوتے تھے، آپ ان کی رہنمائی کرتے تھے. اس وقت ٹیلی فون جو پی ٹی سی ایل کا دور تھا، ٹیلی فون کی جو ہے نا بیل گھنٹیاں بجتی تھیں، فون اٹینڈ کرتے تھے، فون پہ بھی رہنمائی کرتے تھے. لوگ ان کو خطوط لکھتے تھے، ان خطوط میں اپنے مسائل بیان کرتے تھے، اپنے دکھ بیان کرتے تھے، ان کا حل ڈھونڈتے تھے. واصف صاحب کو خط لکھتے تھے، پھر آپ ان کے جوابات دیتے تھے. یعنی آپ نے اگر ان کے در پہ کوئی آ گیا، آپ نے وہ خالی نہ گیا. وہ ٹیلی فون کے ذریعے آ گیا، خطوط کے ذریعے آ گیا، بچشم خود آ گیا، تو خالی نہ گیا، مراد حاصل کر کے لوٹا ہے. اور بلکہ ایون آپ نے وہ اذان دی ہے، وہ مؤذن کا کام کیا ہے کہ آپ نے اخبار میں جو کالم لکھا وہ لوگوں تک پہنچا ہے پوری دنیا کے اندر. وہ چاہے آیا بھی ہے نہیں بھی آیا، فیض حاصل کیا. انہوں نے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی اذان دی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے اپنا کام خوب کیا ہے اور خوب حق ادا کیا. اب ان کے وصال کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں جناب صاحبزادہ کاشف محمود صاحب، اب وہی مشن لے کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پہ محافل ہوتی ہیں اور دنیا کے اور بھی کئی ملکوں میں ہوتی ہیں. تو وہ واصف صاحب کے صاحبزادے جو ہیں ان کی زیر سرپرستی نگرانی میں وہ کام ہو رہا ہے اور لوگوں تک گھر گھر پہنچ رہی ہیں وہ باتیں، گھر گھر کتابیں پہنچ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہیں. اور ہم بھی گجرانوالہ میں آپ کے حوالے سے جو یاد کا دیا جلایا ہوا ہے، ہم نے وہاں پہ بھی ایک سنگت سجائی ہوئی ہے، واصف خیال سنگت گجرانوالہ کے نام سے. ہم وہاں پہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. یعنی کہ حضرت واصف علی واصف کے آپ بھی جو ہے پیغام گجرانوالہ کی عوام تک پہنچا رہے ہیں. جی، گجرانوالہ کی عوام تک بھی پہنچا رہے ہیں. اور گجرانوالہ کے پلیٹ فارم سے ہم نے ملیشیا میں انٹرنیشنل سیمینار بھی کیا. ہم نے صرف گجرانوالہ تک محدود نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل ہمارا اب پلیٹ فارم جو ہے وہ بھی اب وہاں تک پہنچ گیا ہے. اور ہم نے گجرانوالہ میں جو پروگرام کیے ہیں وہ پاکستان کی نامور شخصیات جو علمی ادبی حوالے سے جانی پہچانی شخصیات ہیں ان کو اپنے سٹیج پہ بلا کے لوگوں تک وہ ان سے بات کہلوائی اور واصف صاحب کو خراج تحسین پیش کیا. اور پاکستان کے جو بڑے بڑے نام ہیں لکھنے والے پڑھنے والے، جو ڈرامہ رائٹر ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں، جو نامور شعراء کرام ہیں، میں مثال دے دیتا ہوں، عطا اللہ قاسمی صاحب ہیں، افتخار عارف صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اشفاق احمد صاحب ہیں، ٹھیک ہے، سہیل وڑائچ صاحب ہیں، قاسم علی شاہ صاحب ہیں، سغرا صدف ہیں، ڈاکٹر سہیل عمر ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر اجمل نیازی ہیں، منو بھائی ہیں، بہت بڑے بڑے نام. تو اس طرح کر کے نا بابا یحییٰ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ڈاکٹر انور سجاد، اور اسلام آباد سے یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی کے چانسلر جناب صاحبزادہ کا نام میرے ذہن سے جو ہے ہو گیا ہے. تو وہ اس طرح کر کے پاکستان کی جو مختلف نامور شخصیات، جس میں میں کہتا ہوں جنرل حمید گل صاحب تشریف لائے، یعنی کہ سب کو سارے پھول چن کے گلدستہ بنا لیا. ہاں جی، صدر محمد رفیق تارڑ صاحب تشریف لائے، اور جناب خرم دستگیر خان صاحب تشریف لائے. دستگیر صاحب تو وہ پولیٹیکل ودے ہیں گجرانوالہ کے، مگر انہوں نے واصف صاحب کو خراج تحسین پیش کیا. اور پاکستان کے پریزیڈنٹ جو ہیں صدر ممنون حسین صاحب، سید ممنون حسین صاحب، وہ تشریف لائے گجرانوالہ کے پلیٹ فارم پہ آ کے اس پروگرام کو پاکستان کا ہائی لائٹ کیا انہوں نے، اور واصف صاحب کو سلام پیش کیا. ہستی ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے،
نہ فرقہ واریت کا. سر حضرت واصف علی واصف کی اگر بات کی جائے تو پھر سیاست کیا, فرقہ کیا, پھر تو سارے وہ کہہ لیں کہ ان کے جو ایک علم کا دریا تھے وہ سمندر تھے, دریا بھی نہیں, تو پھر جس کو جو نصیب ایک قطرہ بھی نصیب ہوا اس نے اس کو سمیٹا ہے. اسی طرح جی آپ کا ایک شعر یاد آ گیا, فرماتے ہیں کہ چشم ساقی نے مست کر ڈالا, چشم ساقی نے مست کر ڈالا, کلزم میں پلا کے چھوڑ دیا. واہ, یہ کلزم پینے والی بات کرتے ہیں جی. سر حضرت واصف علی واصف کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ ان کی اگر تعلیمات دیکھیں تو بڑی ایک سیدھا رستہ, وحدانیت کی بات ہوئی, پھر تمام تر مسائل کو انہوں نے حل کر کے دکھایا. لیکن آج کا دور فرقہ واریت سے بھرا پڑا ہے, جس کو بھی اٹھائیں جس کو بھی کھولے وہ ایک الگ سے ہی کوئی چیز سامنے لے آتا ہے جس کا شاید ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو, ایک نئی چیز جو ہے ہمیں دیکھنے میں مل جاتی ہے. فرقہ واریت کے حوالے سے واصف صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر اگر آپ فرقہ داخل کرو گے تو نتیجہ صفر نکلے گا. اسلام میں فرقہ نہیں ہے اور فرقے میں اسلام نہیں ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, مکمل دین ہے. اب اس کو اگر آپ توڑنا شروع کرو گے, ریزہ ریزہ کرو گے تو دین اپنی اصل کھو دے گا. واصف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جن اتنے سارے فرقے ہیں اور اتنے سارے سلسلے ہیں, اس میں سے سچا کون سا سلسلہ ہے یا سچا فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک تم سچے نہیں بنتے تمہیں ان سے کیا لینا. سبحان اللہ. یعنی فرمایا کہ جو مسافر ہوتا ہے نا اس کا سچا ہونا ضروری ہے. راستے غلط یا صحیح نہیں ہوتے, مسافر کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کعبے جایا گل مکدی نہیں, دلوں یہ مکائیے نا. اب کعبہ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے, اعلیٰ مقام ہے, اعلیٰ درجہ ہے, مگر وہاں پہ بھی اگر جا کے آپ نے اپنے اندر وہ دل سے وہ بغض نہیں چھوڑنا, ختم ہی نہیں کرنی, بغض اور وہی نفرتیں, وہی سب کچھ نفرتیں اور وہی دشمنیاں اور وہی خلاف اسلام باتیں اگر آپ نے اپنے اندر رکھنی ہے تو پھر مکے جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ یعنی معنی یہ ہوا کہ سچا وہ ہے. آپ نے فرمایا کہ سچ کیا, سچ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سچا ہونا چاہیے, سچ بیان کرنے والے نہ بنو. جو سچا ہوتا ہے نا اس کی ہر بات سچی ہوتی ہے. آپ لوگ صرف سچ بولتے ہو اور خود سچے نہیں ہے. اس کی تعریف آپ نے یوں فرمائی کہ جو صداقت ہوتی ہے وہ صادق کے قول کو کہتے ہیں, اور سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے. اور اگر جھوٹا آدمی سچ بولنے لگے تو سمجھو سچ خطرے میں ہے. واصف صاحب سے نہ پوچھا گیا کہ جی آپ کی محفل میں اتنے سالوں سے اب ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ ایک لمبا ایک عرصہ اور کافی لوگ آپ کی عقیدت میں ہیں, سبق آپ کا اب یاد کرتے ہیں اور آپ سے منسلک ہیں, تو کیوں نہ اب ہم اپنی ایک شناخت رکھ لیں. آپ نے فرمایا کیا مانی؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اپنی اب شناخت رکھنی چاہیے, اپنے اس گروہ کا ایک نام رکھنا چاہیے. جیسے دوسرے سلسلے ہیں اس طرح ہمارا بھی ایک سلسلہ, ایک پہچان ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی وہ واصفی, واصف سے واصفی ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے فرمایا پہلے ہی امت فرقہ در فرقہ, سلسلہ در سلسلہ تقسیم ہو چکی ہے. ہمارے لیے یہ سلسلہ کافی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس ہمارے لیے یہی سلسلہ. بڑی گہری بات انہوں نے کی کہ پہلے, اور حقیقت بھی بہت قریب تر بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمان نہیں کہیں گے, ہم کسی سے پوچھیں گے نا کیا ہو, وہ فوراً فرقہ لگے گا, فرقے کا نام لگے گا, میں فلاں فرقے سے ہوں. یہ نہیں کہے گا کہ میں مسلمان ہوں. بھائی مسلمان ہوں نا, پہلے تو مسلمان, فرقے تو آج کی باتیں ہیں. اچھا سر, حضرت واصف علی واصف کی بنیادی تعلیمات کیا تھی عوام کے لیے, اصلاح کے لیے, ہمارے لیے جو بنیادی